انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنی آواز پوری کر لی ہے اور مجھے کسی چیز کا نہیں چھوڑا ہے. اس نے دردناک سے عزت خراب کی تھی نے اور دھمکی یہ دی دینے کہ چل دو پیسے نہیں تو اس کری کہہ سکتے ہو. ناظرین، مالی و سیاسی حوالے سے بااثر عوض کے دو پجاریوں نے اپنی چند لمحوں کی تسکین کے لیے ہوا کی ایک کمزور و غریب بیٹی کو اسی کے گھر میں داخل ہو کر یوں مسل ڈالا کہ بال نوچے، کپڑے پھاڑے، تھپڑ مار کر ڈراتے رہے، زبردستی کرتے ہوئے بازوں پر خنجر مار کر لاہو لان کر دیا، شور شرابہ ڈالنے پر گلا گونڈ دیا، اور ستم ظریفی یہ کہ اسی حالت میں چاقو یا خنجر رکھ کر ہوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور بے غیرتی کے ساتھ یہ سارا ماجرا فلماتے رہے. اور آخر میں درندوں نے مفلس و لاچار کی بے بسی اور طاقت کے نشے میں اترا کر کہا کہ 2 ٹکے کی لڑکی، اب تو یہ سب ہوتا رہے گا ورنہ تمہاری یہ سب ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنے گی. ناظرین، بربریت و لاقانونیت کی یہ انتہا کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ تفصیل کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پاک انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. ایک ویڈیو بنا رہا تھا اور دوسرا میرے ساتھ یہ کام کر رہا تھا، اور میرا بازو بھی کاٹا ہے، چونٹے بھی 3-4 مارے ہیں. ناظرین، متوسط فیملی کی اس 18 سال کی متاثرہ بچی کا والد ایبٹ آباد سبزی منڈی میں اپنے بیٹے کے ہمراہ مزدوری کر کے بمشکل اپنے بچوں کا گزر بسر کرتا تھا. اس کو کیا معلوم تھا کہ 23 جنوری 2025 شام 3 بجے اس کا آشیانہ بکھر کر رہ جائے گا. ناظرین، یہ واقعہ آزاد کشمیر سلطنتی بلوچ کالا کے مقام پر پیش آیا. اطلاعات کے مطابق ملزمان عدیل ولد سعید اور عدنان ولد ابرار، جن کا تعلق کالا بلوچ سے ہی بتایا جاتا ہے، جو کہ کچھ عرصہ سے روزمرہ کی بنیاد پر چشمے سے پانی لانے کے دوران اس بچی کو ہراساں کرتے رہے، تو اس متاثرہ بچی نے عزت بچانے کی غرض سے بات کو گھر تک ہی رکھنے میں عافیت جانی. مگر اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ درندے اس کے گھر پر نظر جمائے بیٹھے ہیں. جب اس متاثرہ بچی کی والدہ اپنی بیمار بہن کی تیمارداری کے لیے گئی ہوئی تھی اور اس کی چھوٹی 2 بہنیں چشمے پر پانی لانے گئی ہوئی تھی، تو یہ دونوں درندہ صرف بیڑیے 23 جنوری شام 3 بجے اس بنت ہوا کو گھر میں اکیلا پا کر داخل ہوتے ہیں. مندرجہ بالا بیان کیے گئے مظالم کے ساتھ عدیل سعید اس غریب باپ کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرتا رہا، جبکہ عدنان ابرار اس بربریت کی ویڈیو اور تصاویر ریکارڈ کرتا رہا. عدیل، دوسرے کا نام سر عدنان. بال پٹے اتنے، بس کپڑے شکڑے پھاڑے اتنے تک، بس ویڈیو بنانے. عدیل عدنان کی اور عدنان ویڈیو بنا رہے ہیں. لڑکی کا یہ ہاتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی زخمی ہوئی ہے، اس کو بھی کاٹا گیا. مگر سلام ہو اس باہمت بیٹی کو جس نے معاشرے کے جاہلانہ فرسودہ قید و بند سے باہر آ کر ان معاشرتی بیڑیوں کے چہروں کو بے نقاب کرنے اور کیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ کیا. اطلاعات کے مطابق بچی نے والدہ کے گھر لوٹنے پر ہمراہ اپنی بہنوں کے تمام ماجرا اپنی ماں کے گوش گزار کیا اور فی الفور زخمی حالت میں اپنے ماموں کے ہمراہ تھانہ بلوچ SHO وقار عظیم کے پاس والدہ کی متعیت میں زنا بالجبر اور مرڈر اٹمپٹ کی FIR درج کروائی گئی. طبی علاج و مرہم کے بعد انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ آزاد کشمیر کے وائس چیئرمین جناب خالد محمود بلوچ کو انٹرویو دیتے ہوئے متاثرہ لڑکی اور اس کی والدہ نے وقوع غیاب بیتی بیان کرتے ہوئے عوام علاقہ اور ریاستی اداروں سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے. اور بیٹیاں ماڑیاں کونیاں پیشیاں کر لیا اس بیٹیاں نے مرشی خراب کری دے اور نے بیٹیاں ماڑیاں زبان اس چیزاں نا انصاف چاہیے اور بچیاں بھی دیاں میں اکیلی تھی اس ماڑا میاں کام کرنا. ناظرین، AJK نیوز کے ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس متاثرہ لڑکی نے مزید انکشاف کیا کہ یہی ملزمان غربت، کمزوری اور بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی زبردستی اس کی خالہ کے ساتھ بھی کرتے رہے اور نہ ہی یہ آگے رکنے والے. مزید کہا کہ میری عزت لوٹ جانے پر میں چاہتی تو اس ضلالت سے نجات پانے کے لیے میں خودکشی بھی کر سکتی تھی، مگر اپنے خاندان کے تحفظ و انصاف کے لیے میں نے آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میں چاہتی میں خود ہی کر سکتی تھی، سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن آج میرے ساتھ یہ کچھ کیا، کل اور میری بہنوں کے ساتھ کر سکتے تھے. میں نے اس لیے یہ آواز اٹھائی ہے. میں بہت ڈری ہوں. ناظرین، SHO بلوچ وقار عظیم نے فرض شناسی سے ملزم عدنان ابرار کو کالا سے، جبکہ زنا بالجبر کے مجرم عدیل سعید کو بھی راولپنڈی سے روپوشی کے دوران کمال مہارت سے گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق تاہم حال ملزمان شامل تفتیش ہیں اور متاثرہ لڑکی کی میڈیکل رپورٹ آمدہ 14 دنوں کے اندر آنا متوقع ہے، جس پر مزید انکشافات و حقائق بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں. ناظرین، یاد رہے کہ مقامی ذرائع کے مطابق کالا میں اس نوعیت کا پیش آنے والا یہ تیسرا
दूसरा वाक़ा है जिस पर अवाम इलाका ने गहरी तशवीश का इजहार किया है और अवाम इलाका ने इन बढ़ते हुए जराइम पर हुकाम बाला और मुतल्लिका इदारों पर जोर दिया है कि शफाफ तहकीकात के बाद मुलजमान को सख्त से सख्त सजाएं देकर निशान इबरत बनाया जाए। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के चेयरमैन फारूक अरशद और वाइस चेयरमैन खालिद महमूद बलोच ने इस मुतासरा लड़की की हमायत और इस मुतासरा बच्ची की आवाज़ को पजीराई दिलाने में भरपूर तावन किया ताकि माशरे में ऐसे मनफी रवैयों की हौसला शिकनी और तदारक मुमकिन हो सके। नाजरीन, सोशल मीडिया पर इस हवाले से ये राय भी सामने आई है कि इस नौयत के मामलात को मीडिया की जीनत बनाने की बजाय इस मामले को इफ़हाम और तफहीम से हल करना चाहिए कि इससे मुतासरा लड़की या तलका इलाके का नाम खराब होने का अंदेशा रहता है। मगर नाजरीन, जुल्म की इंतहा को मोहलत देना या इसके आगे मसलहत का शिकार रहने से जालिम के जुल्म में न दनिस्ता तौर पर भी हम शरीक रहते हैं। आवाज़ बुलंद करने की वजह से ही ये दोनों मुलजमान इस वक्त कानून के शिकंजे में। नाजरीन, आखिर में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे माशरे में इन बढ़ते हुए जराइम के मार्कात क्या हैं और इनका सदबाब कैसे मुमकिन है। हमें नौउम्री से ही अपने औलाद की किरदार साजी और मशरती आगाही के साथ साथ इनकी सरगर्मी पर भी नज़रसानी रखने की अशद ज़रूरत है। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ऐसे शर्मसार रवैयों से हमें महफूज रखे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। यार जिंदा सोबत बाकी फी अमानिल्लाह।